أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 49. اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے خواب کی تعبیر ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ نہ کھائے جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا، مگر تھوڑا جو بچا تھا بالیوں میں. پھر ان کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے اور خوب ان کے لیے اناج وغیرہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد. پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے. یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون. جو اس غلے کو کھا جائے گے جو تم نے ان سالوں کے لیے پہلے جمع کر رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بچا لو گے. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. پھر ان 7 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے. یعنی ان 7 سبز بالوں کے بعد لوگوں پر 7 سال سخت قحط سالی کے آئے گے، جن کی طرف دبلی گاڑیوں اور سوکھی بالیوں میں اشارہ ہے. جو غلہ وغیرہ تم نے ان 7 سالوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب انسانوں میں کھا لیا جائے گا، البتہ تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بیج کے لیے بچا لو گے تاکہ اس کے ذریعے کاشت کر سکو. اس سے معلوم ہوا کہ حفاظتی تدابیر کے طور پر آئندہ کے لیے کچھ بچا کر رکھنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حکومت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اناج وغیرہ اور دیگر ضروریات کے حوالے سے ملکی ذخائر کا جائزہ لیتے رہے اور اس کے مطابق حکمت عملی ترتیب دے، بلکہ زر مبادلہ کے جو ذخائر جمع کر کے رکھے جائے ان کی اصل بھی اس آیت سے نکالی جاتی ہے. اسی طرح کسی شخص کا ان لوگوں کے لیے کچھ بچا کر رکھنا جن کا نان و نفقہ اس کے ذمے ہے، یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے. جیسا کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں کل عیال دار کا تعلق ہے تو بال بچوں کے لیے 1 سال کا خرچ جمع کرنے سے توکل کی تعریف سے نہیں نکلتا. عیال کی کفالت شرع نے اس پر فرض کی ہے، وہ ان کو توکل اور تبتل اور صبر علی الفاقہ پر مجبور نہیں کر سکتا. اپنی جان کو جتنا چاہیے اسے مگر ان کو خالی چھوڑنا اس پر حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالبری اسمن ایدعیہ من یفوت. آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے
اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا نفقہ اس کے ذمے ہے اسے ضائع چھوڑ دے۔ حضور آقا علیہ السلام اپنے نفس کریم کے لیے کل کا کھانا رکھنا پسند نہ فرماتے۔ ایک بار خادمہ نے پرندے کا بچا ہوا گوشت دوسرے دن حاضر کیا تو ارشاد فرمایا، کیا ہم نے منع نہ فرمایا کہ کل کے لیے کچھ اٹھا کر نہ رکھنا؟ کل کی روزی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور اپنے اہل و عیال کے معاملے میں حضور آقا علیہ السلام کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ ان کے لیے سال بھر کا غلہ جمع فرما دیتے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو نذیر کے مال ان اموال میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دیے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں حاصل کرنے کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، یہ مال خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مالوں میں سے ایک سال کا خرچ نکال لیتے اور جو مال باقی بچتا اسے جہاد کی سواریوں اور ہتھیاروں کی تیاری پر خرچ کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے گھر والوں کے لیے ایک سال کا خرچ جمع کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا دل یا آپ کے اہل خانہ کے دل کمزور تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام امت کے کمزور لوگوں کے لیے سنت بنانے کی خاطر کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس طرح عزیمت یعنی اصل حکم پر عمل کیا جاتا ہے، اسی طرح کمزور لوگوں کی دل جوئی کے لیے رخصت پر بھی عمل کیا جائے تاکہ ان کی کمزوری ان کی مایوسی تک نہ پہنچ جائے اور وہ انتہائی درجے تک پہنچنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے آسان نیکی کو نہ چھوڑ بیٹھے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، یعنی سخت قحط سالوں کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی۔ اس میں لوگ انگوروں کا رس نچوڑیں گے اور تل اور زیتون کا تیل نکالیں گے۔ مراد یہ کہ سال بڑی برکت والا ہوگا، زمین سبز و شاداب ہو جائے گی اور درخت خوب پھلیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔